میں نیشنل نیوز ٹی وی کی شکر گزار ہوں اور اس بات کی بھی شکر گزار ہوں کہ خداوند نے مجھے آج موقع دیا کہ نیشنل نیوز ٹی وی کے ذریعے سے آپ کے ساتھ آج کے پروگرام جو خداوند کی آواز پروگرام میں آپ کے ساتھ کلام سے خدا کی آواز شیئر کر سکوں۔ تو عزیزو، جب ہم کرسمس منا رہے ہیں، جب ہم عید ولادت المسیح کی تیاریوں میں، عید ولادت المسیح منانے کی ہم خوشیوں میں مصروف ہیں، تو کچھ باتیں ہمیں یاد رکھنی ہیں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے حالات کیسے جا رہے ہیں۔ سلطنت پر سلطنت چڑھائی کر رہی ہے۔ اگر ہم موسمی لحاظ سے دیکھیں تو ہمیں کسی جگہ کوئی خوشی کی خبر سننے کو نہیں ملتی، اور یہاں تک محدود نہیں، ہم دیکھتے ہیں ملکوں کے اندر بھی جنگ ہے اور لڑائی جھگڑے ہیں۔ اس کے علاوہ گھروں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگوں میں جدائیاں ہیں، گھروں کے اندر خاندانوں میں لڑائی جھگڑے ہیں، ناراضگیاں ہیں، اور ہمیں کہیں پہ امن نظر نہیں آتا، اور ہم چند لمحوں کے لیے جب سوچتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ لیکن عزیزو، کیا ہم اسی طرح پریشان رہیں گے؟ کیا ہم اسی طرح گھبرائے رہیں گے؟ تو ایسے حالات میں ہم سوچیں کہ خداوند نے تو ایک ہمارے لیے خاص پیغام بھیجا تھا، اور خداوند نے ہمارے لیے ایک خاص تحفہ بھیجا، اور وہ تحفہ تھا امن کا شہزادہ۔ جب ہم ایسے حالات کو دیکھتے ہیں تو ہم امن کے صلح کے شہزادے کو دیکھیں، اور آسمانی فوج نے بھی امن کا پیغام دیا کہ وہ شہزادہ صلح کروانے زمین پر آ رہا ہے۔ لوکا کی انجیل 2 باب اس کی 12ویں اور 13ویں اور 14ویں آیت میں ہم فرشتوں کے اس پیغام کو دیکھیں گے کہ انہوں نے کیا پیغام دیا۔ یقیناً اس وقت بھی کچھ اسی قسم کے حالات تھے کہ کوئی بادشاہ، کوئی نبی امن کا پیغام نہیں دے رہا تھا، بلکہ ایک ملک دوسرے ملک پر چڑھائی کرنے کے لیے پلاننگز کرتا تھا، اور جو یہودی قوم تھی وہ بھی پس رہی تھی۔ لیکن ایسے میں فرشتوں نے ایک امن کے شہزادے کی خبر دی، اور ہم دیکھتے ہیں لوکا 2 باب 13ویں 14ویں اور 12ویں آیت سے بلکہ میں پڑھوں گی، اور آپ غور سے سنیے گا۔ اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہوگا کہ تم ایک بچہ کو کپڑے میں لپٹا، جب چرواہے میدان میں اپنی بھیڑوں کی گلہ بانی کر رہے تھے، تو فرشتوں نے ان کو جب پیغام دیا تو وہ بچے کے لیے ایک نشانی دے رہے ہیں کہ وہ بچہ کیسا ہوگا اور کہاں پڑا ہوگا۔ اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہوگا کہ تم ایک بچہ کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ اور یکایک اس فرشتہ کے ساتھ آسمانی لشکر کا ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ہوئی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ جب فرشتے ان کے پاس سے آسمان پر چلے گئے تو ایسا ہوا کہ چرواہوں نے آپس میں کہا کہ آؤ بیت لحم تک چلیں اور یہ بات جو ہوئی ہے اور جس کی خداوند نے ہم کو خبر دی ہے دیکھیں۔ خداوند کے کلام کے وسیلہ سے ہمیں برکت ملے۔ تو عزیزو، جب ہم بات کر رہے تھے کہ امن، سلامتی اور سکون، تو ایک خبر فرشتوں نے دی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ تو وہ صلح کا پیغام اس وقت گڈریوں کے لیے تھا، چرواہوں کے لیے تھا، اور انہوں نے اس خبر کو جو سنی، انہوں نے کہا کہ آؤ
جس کی خداوند نے ہم کو خبر دی ہے دیکھیں. تو عزیزوں وہ فوراً گئے اور انہوں نے دیکھا. اس واقعہ سے ہم بخوبی واقف ہیں. ہم امن کا پیغام ڈھونڈتے ہیں. یہی ہمارے لیے امن کا پیغام ہے, یہی سلامتی کا پیغام ہے, اور یہی صلح کا پیغام ہے. تو جب آپ یہ کرسمس منا رہے ہیں, آپ یسوع مسیح کی پیدائش کی خوشی منا رہے ہیں, تو عزیزو اپنے دل میں تھوڑی دیر کے لیے سوچیں, کیا میرے دل میں یہ امن کا پیغام ہے؟ کیا وہ صلح کا شہزادہ میرے دل میں بھی ہے؟ امن کا شہزادہ صلح کروانے آیا, نہ صرف خدا باپ سے ہماری صلح کروانے, بلکہ وہ ہمارے جسمانی رشتے جو ہیں ان سے بھی چاہتا ہے کہ صلح, اور ہماری خدا باپ کے ساتھ بھی صلح ہو, اور ہماری آپس میں جو ہمارے رشتے دار ہیں. عزیزو ہم اس بات کو بہت ہلکا سا لیتے ہیں کہ اچھا ہمارے رشتے داروں میں ناراضگی چل رہی ہے, ہم انا کا مسئلہ بنا کر بیٹھ جاتے ہیں. لیکن یہ کرسمس ان بہن بھائیوں کے لیے, ان کے لیے بہت ہی خوشی کی خبر لائے گا جن کے ساتھ آپ ناراض ہیں, ان کے ساتھ صلح کر لیں, کیونکہ فرشتوں نے بھی کہا کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح. وہ امن کا شہزادہ, وہ صلح کا شہزادہ ہماری باپ سے صلح کروانے آیا. آج ہم نہ صرف باپ کے ساتھ صلح کر لیں, اپنے آسمانی باپ کے ساتھ, بلکہ آپس میں بھی. اور آسمانی باپ کے ساتھ کیسے صلح ہوگی؟ جب ہم اس کے بیٹے یسوع پر ایمان لائیں گے تو ہماری آسمانی باپ کے ساتھ صلح ہوگی. اگر ہم اس کے بیٹے یسوع پر ایمان نہیں لاتے تو وہ ہمیں نہیں جانے گا, اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ صلح کریں اس کے بیٹے یسوع پر ایمان لانے سے, اس کو اپنے دل میں بسانے سے. اور پھر وہ چاہتا ہے کہ ہم یہ خبر دوسروں کو بھی پہنچائیں. جیسے گڈریے چرواہے, انہوں نے اپنے تک اس خوشی کی خبر کو محدود نہیں رکھا, بلکہ انہوں نے جاتے وقت ان لوگوں کو جو راستے میں مل رہے تھے ان کو بڑی خوشی کی خبر سنائی. عزیزو ہم سوچیں ہم کن کو صلح کی خوشخبری سنائیں گے, ہم کن لوگوں کو صلح کا پیغام سنائیں گے, اور ہمیں کن لوگوں کے ساتھ صلح کرنی ہے, کیونکہ خدا نے جب صلح کی ہمارے لیے بھی ضروری ہے ہم ان لوگوں کے ساتھ صلح کریں جو روٹھے ہوئے ہیں. اور وہ امن کا شہزادہ صرف میرا یا آپ کا نہیں, ہم سب کا شہزادہ ہے, اور اسے دوسروں کے ساتھ بانٹے. امن کے شہزادے کے بارے میں دوسروں کو بھی بتائیں. آج جب دنیا میں سکون نہیں, امن نہیں, تو ہمارے پاس تو ابدی امن ہے, ابدی سکون ہے, ابدی اطمینان ہے, کیونکہ یسوع مسیح جب آسمان پر جا رہے تھے انہوں نے کہا میں اپنا اطمینان تمہیں دیے جاتا ہوں. عزیزو حالات سے, دنیا کے حالات سے, گھریلو حالات سے نہ گھبرائیں. وہ امن کا شہزادہ ہمیں ابدی اطمینان دینا چاہتا ہے اور دے دیا ہے, ہمیں اس کو محسوس کرنا ہے اپنے دلوں میں. خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے بہت برکت دے, اور یقیناً اس بار آپ روٹھے ہو کے ساتھ صلح کریں گے, اور آپ کے گھر میں بھی امن اور سلامتی ہوگی, اور آپ کے جنہوں نے اس کو قبول نہیں کیا جب اس کو شخصی نجات دہندہ قبول کریں گے تو آپ کے دل میں بھی امن کا شہزادہ راج کرے گا. سو آئیے ہم دعا کریں. میری درخواست ہے کہ ہم سب اپنی آنکھیں بند کریں اور خداوند کی حضوری کو محسوس کرتے ہوئے ہم اس کے ساتھ دعا کریں. خداوند میں سچ مچ دل سے تیری شکر گزار ہوں کہ تو نے ایسا ممکن کیا کہ ہم اس وقت کو تیری حضوری میں بتا سکیں. خدا باپ یہ جو بہن اور بھائی ابھی تیرے کلام کو سن رہے تھے, میں چاہتی ہوں خدا باپ تو ان کی زندگیوں میں کام کر. جو ابھی تک پریشان حال ہے, جو ابھی تک دنیا کے حالات کو سن کر دیکھ کر ڈر جاتے ہیں, خدا تو ان کو ابدی اطمینان اور سکون عطا کر.
کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ خداوند ہم تیرے ساتھ لپٹے رہیں۔ یہ میرے یہ بہن بھائی جو بھی اس کلام کو سن رہے ہیں خداوند وہ بھی تیرے بیٹے یسوع پر ایمان لائیں، اور یہ کرسمس، یہ بڑا دن حقیقت میں ان کے دلوں میں ایک بڑا دن ہو، اور ان کی زندگیوں میں ایک بڑا دن بن جائے کہ ان کی زندگی خدا باپ تجھ سے جڑ جائے، اور یہ تیرے بیٹے یسوع پر ایمان لائیں اور امن کے شہزادے کو اپنی زندگی میں بسا لیں۔ میں شکر گزار ہوں نیشنل چینل کے لیے، خدا باپ میں ان کے اسٹاف کے لیے اور تمام عزیزوں کے لیے جو یہاں پر محنت کرتے ہیں۔ خدا باپ تو ان کو بڑی برکت دے، اور اسی طرح سے اپنے جلال کے لیے خدا باپ ان کو استعمال کرتا رہے۔ یہ دعا ہم یسوع مسیح کے جلالی اور قدوس اور عظیم نام کے وسیلہ سے مانگتی ہوں، آمین۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔